علماء وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ سے ملاتے ہیں، جو آپ کو عرفان عطا کرتے ہیں، آپ کو علم عطا کرتے ہیں، ساری زندگی لگا کر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، علم حاصل کر کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں دو یہودی عالم آئے سرزمین شام سے، اور انہوں نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، اور انہوں نے مدینہ منورہ کا جائزہ لیا، اس کے اطراف کے اندر گئے، مدینہ کے باغات کو دیکھا، تو ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہی جگہ معلوم ہوتی ہے جس جگہ کا تذکرہ ہماری کتاب تورات کے اندر موجود ہے، کہ وہ نبی آخر الزمان ایسے شہر کے اندر آئے گا جس کے اندر کھجور کے درخت ہوں گے اور ایسے باغات ہوں گے، اس کا محل وقوع ایسا ہوگا۔ تو یہ ایک شرط تو پائی جاتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد پوری ہوگی، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو لہذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو فوراً ان کو اس بات کا شرح صدر ہوا کہ لگتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، کہ کیا آپ وہی ہیں جن کا نام کتابوں میں لکھا ہے احمد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کی کتاب جو ہے اس کے اندر کون سی آیت ہے جو آیت شہادت ہے، یعنی جس میں شہادت کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دیتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس کے فرشتے اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور واولو العلم، اور اولو العلم یعنی جو کہ اہل علم ہیں اور جو قائم بالقسط انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اس موقع کے اوپر جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنا کہ جب حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا کہ یہ جو شہادت کا، کہ اللہ کی وحدانیت کا، تو ان آیتوں میں کیا کہ یہ وہ اہل علم ہیں جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے۔ تو لہذا ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پڑھ کے سنائی، ان کو بتایا، تو لہذا وہ دونوں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اب ان آیات میں اہل علم سے مراد یہی اہل علم ہیں کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ عزیز ہے اور غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے اوپر کوئی اس سے بالا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے وراء الورا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کی بعد والی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آئے تو آپ نے ان آیات کی تلاوت کی،
اور پھر فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، یعنی کس بات کی شہادت؟ کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ شہادت کس بات کی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، الوہیت کی۔ تو وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت غالب کتمان، وہ غالب کتان، وہ ایک اور صحابی ہیں حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس رات ٹھہرے، تو انہوں نے پوری رات جو ہے وہ یہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو انہوں نے صبح پوچھا کہ بھئی آپ پوری رات اس آیت کی تلاوت کرتے رہے ہیں، تو آپ نے کوئی فضیلت نہیں سنائی، کوئی حدیث نہیں سنائی، بھئی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ اس کی فضیلت سننے کے لیے 1 سال جو ہے رکنا پڑے گا۔ تو آتا ہے کہ وہ 1 سال تک ان کی خدمت میں رہے، اور 1 سال کے بعد انہوں نے اس آیت شہادت کی فضیلت دی کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، دیکھیں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی الوہیت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، توحید کی۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جو ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، یعنی اس کو جنتی ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ لہذا ناظرین آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اچھا یہ آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں علماء کرام نے اہل علم کی فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات تو خدا ہے، الہ ہے، رب ہے، مالک ہے، معبود ہے، اور فرشتوں کا اپنا ایک مقام ہے، اور فرشتوں کے بعد جو انسان ہیں، اور انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے اہل علم کو جو مقام عطا کیا ہے کہ اپنا تذکرہ کیا اللہ نے کہ میں شہادت دیتا ہوں، فرشتے دیتے ہیں، وَأُولُو العلم اور اہل علم۔ تو علماء کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور علماء بھی وہ جو انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جو فیصلہ کریں۔ دیکھیں نا جیسے علماء کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے علماء ربانیین، آپ نے سنا ہوگا علماء ربانیین۔ تو ربانیین رب کہتے ہیں اللہ کو، اور ربانی کہتے ہیں ربانیین، یعنی وہ جو خالصتاً لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اپنے علم کے ذریعے سے، اور یہ وہ اہل علماء جو متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور اس سے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ علماء سو ہوتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہیں جو علم سے دنیا کو حاصل کرتے ہیں اور عہدے اور مقام حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ ناظرین یہ جو علم ہے نا، علم کا ایک بہت بڑا مقام ہے، الفضل للعلم والعلماء۔ علماء کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ علم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، علم کی وجہ سے۔ کیونکہ دیکھیں جب سارے انسان پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا، اور پھر علم حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام دے دیتا ہے، وہ علماء کی صف میں شامل ہوتے ہیں، وہ صفت علم ان کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کو عزت دیتا ہے، ان کو شرف دیتا ہے، ان کو مقام دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالماً او متعلماً، کہ دیکھو اے لوگو سب سے پہلی چیز کیا؟ عالم بنو، کن عالماً عالم بنو، او اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلماً طالب علم بنو، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو او مستمعاً تو سننے والے بنو، اور اگر مستمع بھی نہیں بن سکتے تو او محباً تو محبت کرنے والے بنو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ولا تکن الخامس، اور پانچویں نہ بننا، پانچواں جو بنا وہ ہلاک ہو گیا، اور وہ ہے ہلاک ہونے والا شخص وہ ہے جو علم
اور علماء کی توہین کرے، علم کی بھی توہین کرے، علماء کی بھی توہین کرے، ان کی بےزتی کرے، ان کو ڈس رسپیکٹ کرے، تو ولا تکن خامسا، پانچویں مت بننا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا ناظرین، سب سے پہلی چیز کیا؟ عالم بنو، طالب علم بنو، متعلم، طالب علم بنو۔ ہم تو ابھی تک طالب علم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے طالب علم بھی رکھے۔ اور ساتھ ساتھ پھر تیسرے نمبر پہ دیکھیں کیا ہے، او مستمعان، کہ سننے والے بنو۔ یہ جو الحمدللہ ہمارا روزانہ کا یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہفتے میں 3 دن کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں، ہم علم حاصل کریں، ہم مستمع بنیں، سننے والے بنیں۔ ہم جب پڑھتے تھے مدرسے کے اندر تو ہمارے علاقے میں ایک میجر صاحب تھے، ان کا نام تھا میجر صابر، اور بڑے ہی متقی پرہیزگار آدمی تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، بیٹی ڈاکٹر بن گئی، بیٹا ان کا چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا تھا۔ جب بیٹا ان کا انتقال کر گیا تو وہ بس اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر، عبادت کے اندر، شام کے اوقات وہ عبادت میں لگے رہتے تھے، اور دن کے اوقات جو ہے وہ ہمارے مدرسے بنوری ٹاؤن میں وہ جو مختلف اسباق ہوتے تھے، مختلف بڑے بڑے اکابر علماء کے، ان اسباق میں وہ شامل ہوتے تھے، اور کئی سال تک رہے۔ اگر آپ بنوری ٹاؤن جائیں اور وہاں پر پوچھیں، جو پرانے اگر اساتذہ ہیں ان سے اگر پوچھیں کہ کوئی ایک میجر صابر صاحب ہوتے تھے جو آتے تھے روزانہ کی بنیاد، کیونکہ وہ میرے گھر کے پاس رہتے تھے، تو وہ اکثر جو ہے وہ میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، ان کے ساتھ آ جاتا تھا، جب کبھی چھٹی میں ان کے ساتھ آ جاتا تھا۔ ویسے تو میں وہاں رہتا تھا، کبھی مجھے گھر آنا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے تو میں ان کے ساتھ آتا تھا، اور کبھی جانا ہوتا تو ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ وہ بڑی عمر کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ہاں 2 قسم کے طالب علم ہوتے ہیں مدارس میں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ داخلہ لیتے ہیں، جو باقاعدہ جو ہے وہ فارم فل کرتے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو سامع ہوتے ہیں، جن کو سامع کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف درس میں بیٹھیں گے اور سنیں گے۔ سن تو سارے ہی رہے ہیں نا بھائی، طالب علم تو سارے سنتے ہیں، لیکن یہ سنیں گے، ان کی کوئی باقاعدہ حاضری نہیں ہوگی، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ امتحان نہیں دیں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، ان کے اوپر وہ پابندی نہیں ہے جو ایک مستقل اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو وہ مستقل سامع تھے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر اور جو محفلیں ہوتی ہیں علماء کی اور مجالس ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری تعداد سننے والوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو انسان جب سنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے ہیں۔ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ آپ نے یہ مقولہ سنا ہوگا نا، بھئی اللہ نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو۔ تو یہ مقولہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ زیادہ سنو، زبان ایک اس لیے دی ہے کہ کم بولو، اور 2 کان دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ 2 کانوں سے سنو، اور سنو اور اس سننے کے ذریعے سے اپنے دماغ میں بٹھاؤ۔ تو سننا زیادہ ہے، جب انسان سنتا زیادہ ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم کی گہرائی بھی عطا فرماتے ہیں، وہ بیات کی تہ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو، طالب علم بنو، اور پھر مستمع بنو، اور چوتھے کیا بنو؟ محب بنو۔ بھئی آپ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، آپ جو ہے وہ مستمع نہیں بن سکتے، تو آپ کیا بنیں؟ آپ محب بن جائیں، حاجی صاحب بن جائیں۔ ہمارے بنوری ٹاؤن میں ہی ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی ماشاءاللہ بڑے مالدار شخصیت تھی، وہ ان کا ایک کمرہ تھا، سفید لباس پہنتے تھے، یہ میجر صابر صاحب بھی ہمیشہ سفید لباس پہنتے تھے، اور وہ محبت کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو علماء سے محبت، طلباء سے محبت، اور ان کی ضیافت کرنا، کھانے کھلانا، مدد کرنا، کپڑے دینا، اور ہر وقت علماء اور طلباء سے محبت کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے کہ انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی شخص جو ہے وہ علماء سے، طلباء سے، اہل قرآن سے، اہل علم سے محبت کرتا ہوگا تو کل قیامت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں اگر وہ محبت کرتا ہوگا ان فنکاروں کے ساتھ، ایکٹروں کے ساتھ، اور یہ جو مختلف قسم کے جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں
جو مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ تو آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ بھئی ہم کل قیامت کے دن کس جماعت کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس جماعت کے ساتھ ہمارا حشر ہوتا ہے، اللہ کس کے ساتھ ہمیں رکھتا ہے۔ تو لہذا حضور نے فرمایا پانچواں کام مت کرنا۔ پانچواں کام کیا ہے کہ تم ان سے بغض رکھو اور تم کیا کرو، اور ان کی اہانت کرو۔ آج کے دور کے اندر، بلکہ کیونکہ اس دور میں ہم ہیں، اس سے پہلے ہر دور کے اندر ایک طبقہ ایسا رہا ہے جس کا کام صرف اور صرف علماء کے خلاف باتیں کرنا ہے، جو علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں انڈیویجلز ہوتے ہیں، مختلف انڈیویجلز ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں۔ آپ کسی ایک انڈیویجل کی برائی کو، اس کی غلطی کو اور اس کے جو ذاتی فعل کو آپ پورے ایک طبقے کے اوپر چسپاں نہیں کر سکتے۔ اگر سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک ڈاکٹر اگر غلط ہے نا، اس ڈاکٹر نے غلط کام کیا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے کے پورے ڈاکٹر غلط ہو گئے۔ اگر کسی پروفیسر نے غلط کام کر دیا تو یہ نہیں کہتے کہ سارے پروفیسر غلط ہو گئے۔ اگر کسی انجینئر نے غلط کام کر دیا تو یہ کہتے ہیں، کسی وکیل نے غلط کام کر دیا تو کہتے ہیں ساری جماعت وکیلوں کی ایسی ہو گئی ہے، سارے غلط ہیں۔ نہیں، وہ ایک اس کا انفرادی فعل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عالم اور کسی ایسے شخص سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور اس کی غلطی کو لے کر آپ پوری جماعت کو جو ہے وہ برا بلا کہنا شروع کر دیں، اور آپ جو ہے وہ جہاں بیٹھیں، آپ کو جب موقع ملے تو آپ علماء پر بھونکنا شروع کر دیں اور ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ بھئی دیکھیں پھر اندازہ کیا ہے، اندازہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پھر کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ دیکھیں علماء وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ سے ملاتے ہیں، جو آپ کو عرفان عطا کرتے ہیں، آپ کو علم عطا کرتے ہیں، اور جو ساری زندگی لگا کر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، علم حاصل کر کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ کچھ احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو الدنیا ملعونہ، کہ دنیا ملعون ہے، وہ ملعون ما فیہا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ ملعون ہے۔ یہاں پہ ملعون سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو آخرت سے غافل کر دے، جو آپ کو گمراہ کر دے، بے راہ روی کا شکار کر دے، وہ چیز ملعون ہے۔ دیکھیں ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے اور آخرت سے، دین سے دور کر دے، وہ تو لعنت ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ تو آپ کو گمراہ کر رہی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جو چیزیں بھی ہیں جو غافل کر دیتی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، آخرت سے دور کرتی ہیں، تو وہ کیا ہے، ملعون ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کیا ہے، لعنت شدہ ہے۔ الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر، اور وعالم و متعلم، اور تیسری چیز کیا ہے، وما والا، اللہ کا ذکر اور ذکر کے جو چیزیں قریب کرنے والی ہیں، اور عالم اور متعلم۔ عالم اور متعلم جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی نشاندہی کرتا رہے گا، آپ کو بتاتا رہے گا کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ہے، اس کو ایسے کرو۔ لیکن ناظرین دنیا کے اندر انسان اس سے نفرت کرتا ہے جو اس کو خواب غفلت سے جگاتا ہے۔ آپ اور میں سو رہے ہوں، گہری نیند سو رہے ہوں، اور کوئی آ کے ہمیں جو ہے وہ کیا کرے، جگانا شروع کر دے، تو ہمیں کتنا غصہ چڑھتا ہے نا اس کے اوپر، دل چاہتا ہے اس کا منہ نوچے نا، ایسے نا، یہ منہ نوچنا جو ہے محاورتاً میں کہہ رہا ہوں غصے سے، تو کتنا غصہ چڑھتا ہے۔ جب غصہ چڑھتا ہے اسی طریقے سے قومیں سوئی ہوئی ہیں، یہ امت سوئی ہوئی ہے، اس امت کو جو شخص بھی جگانے کی کوشش کرے گا یہ امت اس سے نفرت کرے گی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پڑے رہنے دو، ہم جو ہے خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہم بس پڑے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں، ہمیں ہوش میں مت لاؤ، جو لانے کی کوشش کرے گا وہ برا بن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو عالم کی فضیلت بیان کی، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ، کہ عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ ایک عابد کے اوپر، جیسے کہ میری فضیلت ایک ادنا امتی کے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت اتنی بڑی ہے جیسے میری ایک امتی، یعنی ایک مثال دی ہے کہ کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو دیا ہے، ایک عابد کے اوپر۔ ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ علم حاصل کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہا کہ میں یطعمک، کہا تو میں کون کھلاتا ہے، کھاتے کہاں سے ہو؟ تو کہا کہ میرا بھائی تجارت کرتا ہے، میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے۔
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کو رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی کہ تم علم حاصل کر رہے ہو اور وہ تمہیں لک آفٹر کر رہا ہے، تو اس کی تمہاری وجہ سے اس کو علم مل رہا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص حضور آئے دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، بے وقت عبادت کر رہا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت نہیں، بے وقت۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ میں یطعمک، ہوگا تمہیں کون کھلاتا ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی۔ تو کہا اچھا تمہارا بھائی کھلاتا ہے؟ تو کہا کہ بھئی تم خود کیوں نہیں کام کرتے؟ خود کرو۔ تو اس سے علماء نے بیان کیا کہ ایک شخص اگر علم حاصل کر رہا ہے اور کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سپورٹ کرنے والے کو اس علم حاصل کرنے والے کی وجہ سے رزق دیتے ہیں۔ اور کوئی اگر عبادت بیٹھا ہوا ہے، کوئی بس عبادت کیے جا رہا ہے اور اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو نہیں، حضور نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، کہا کہ خود کام کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ایک عالم کی عابد پہ فضیلت ایسی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر، کہ ایسا جیسا کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت، اس کو جو فضیلت حاصل ہے، اس کو جو مقام حاصل ہے تمام کے تمام ستاروں کو بالا سائر الکواکب، سارے کے سارے ستاروں کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ 14ویں رات کا چاند جو ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک عالم کی فضیلت ہے، پورے جو کواکب ہیں یہ عابد ہیں، ایک طرف وہ سارے عابد ایک طرف ہو جائیں، اور ایک عالم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کے اوپر کہ جو ایک عالم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 واحد، کہ فقیہ واحد ایک سمجھدار عالم دین جو ہے وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ 1000 عابد ایک طرف ہو اور جو ہے وہ ایک عالم عالم اور فقیہ ایک طرف ہو، تو وہ فقیہ جو ہے عالم جو ہے وہ شیطان پہ بھاری ہے، شیطان جو ہے اس سے گھبراتا ہے، شیطان جو ہے وہ بہت گھبراتا ہے عالم سے، وہ کہتا ہے نہیں یہ اس کو پکڑنا ذرا مشکل کام ہے۔ تو لہذا ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہ بڑی ایک اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو ونتعلم آیۃ من کتاب اللہ وتتعلم آیۃ من کتاب اللہ، اے ابو ذر اگر تو صبح کے وقت، دیکھیں غدا یغدو کا مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہے، کہ اگر تو یعنی اپنے کام کاج سے شروع کرنے سے پہلے تو ہے وہ تو علم حاصل کرتا ہے، ایک کتاب کا علم حاصل کر لیتا ہے، یعنی آیت من کتاب اللہ، ایک کتاب کی آیت یعنی کتاب اللہ کی ایک آیت کا علم حاصل کرتا ہے، تو یہ تیرے لیے خیر لک من ان تصلی 100 رکعات، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ اگر تو ایک آیت کا علم سیکھتا ہے، ایک آیت سیکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک آیت، اس حدیث میں ایک اور جگہ ہے ایک مسئلہ سیکھنا، تو لہذا خیر لک من ان تصلی 100 رکعات، اور پھر ولأن تغدو، اگر تو جو ہے فتعلم بابا من العلم، کہ تو ایک پورا باب علم کا سیکھتا ہے، عمل به او لم يعمل، کہ اگرچہ تو اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ تو نے ایک پوری برا ایک باب سیکھ لیا، اب تو اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن خیر لک من ان تصلی 1000 رکعات، کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو 1000 نفل پڑھ۔ آپ اندازہ کریں کہ قوموں کی تقدیر بدلتی ہے وہ علم سے بدلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو عروج عطا فرماتے ہیں وہ علم سے عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اللہ خوار بھی کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ علم کی فضیلت ہے، تو علم حاصل کرنا یہ بڑا اہم کام ہے۔ اچھا یہاں پہ غدا کا لفظ جو ہوتا ہے ناظرین، یہ عربی زبان میں غدن دوسرے دن کو بھی کہتے ہیں، اور یہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ بھئی تھوڑا سا وقت بھی اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے پہ روزانہ لگائے اور صبح کا وقت لگا دے، تو اس سے ایک مسئلہ سیکھنا، ایک آیت کا سیکھنا اور پورے باب کا سیکھنا تو بہت فضیلت کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں نا لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک لمحہ، یہ جو لمحہ میں نے جیسے غدا کا وقت لفظ کہا ہے، یا ایک لمحہ اور ایک گھڑی، اگر کوئی روحہ کہتے ہیں گھڑی کو، کہ ایک گھڑی اور ایک لمحہ کوئی انسان
اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے سیکھنے سکھانے کے لیے، تو خیر من دنیا و ما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔